السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، پچھلے کچھ مہینے پہلے اپنے سفر عمرہ کے موقع پر ہم نے ایک ویڈیو اپنے آسان دین چینل پر ہمارے عزیز دوست مفتی اے قاسمی صاحب کی رفاقت میں ہم نے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا تھا اس عنوان پر کہ انگلش استنجا خانے کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کے کیا اسلامی اصول اور آداب ہو سکتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے کچھ آداب بتائے تھے۔ اپنے اس دوسرے سفر کے موقع پر اس عاجز نے سوچا کہ استنجا کے کچھ مزید آداب اور اس موقع پر جو اس عاجز کی طرف سے اس پیغام میں جو کمزوریاں رہ گئی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آج ہم ایک نیا پیغام اور نیا ویڈیو اسی تعلق سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور نیچر کے قریب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی دشمن اسلام نے یہ طعنہ دیا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، تمہارے نبی کیسے ہیں جو ہگنا متنا بھی سکھاتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو مائنس پوائنٹ میں بیان کیا، منفی پہلو کے طور پر بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسی کو مثبت اور پوزیٹیو پوائنٹ کے طور پر ذکر کیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ یہی تو اسلام کا کمال ہے، یہی تو اسلام کا اعزاز ہے، اور یہی تو اسلام کے نیچرلی دین ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ اپنے ماننے والے کو کسی فیلڈ میں یتیم نہیں چھوڑتا ہے، نابلد اور ناواقف نہیں چھوڑتا ہے، ہر موقع کی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ بہرحال اسلام میں اس کے بڑے اصول اور بڑے آداب ہیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ اس تعلق سے استنجا خانے کے آداب پر موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کی بہت مشہور کتاب امام ابو داؤد السجستانی کی کتاب میں 25 ابواب صرف استنجا کے آداب والی رعایت پر موجود ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بہرحال آج کل جو استنجا خانے استعمال ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں، ایک جس کو ہم انڈین کہتے ہیں جو نیچے بیٹھ کر استنجا کیا جاتا ہے، دوسرا جس کو کمبوڈ یا WC یا جس کے اوپر کرسی کے انداز میں بیٹھ کر استنجا کیا جاتا ہے۔ قضائے حاجت کرتے ہیں، پیشاب پانی کے تقاضے سے، بڑے استنجا کے تقاضے سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ نیچے والا جو طریقہ ہے جس کو انڈین کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقرب الی السنہ ہے اور اس میں طہارت اور پاکی کی اور نظافت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اب بہت سارے ملکوں میں WC اور انگلش استنجا خانے ہی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مال میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے آفس میں چلے جائیں، اور اللہ عز و جل ہمیں سفر عمرہ اور سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے تو یہاں جتنی ہوٹلیں ہیں تقریباً رہنے کی تمام ہوٹلوں میں انگلش استنجا خانے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نئے آنے والے ساتھی کو جو اپنے مقام پر انگلش استنجا خانے کے استعمال کے عادی نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں۔ تو آج ہم اس کا پریکٹیکلی طریقہ بھی بتائیں گے اور استنجا کے کچھ آداب اور اصول بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو استنجا خانے کے آداب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، استنجا خانے میں جانے سے پہلے سر ڈھانپ کر جائے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ سر ڈھانپ کر جائے۔ اس سے ایک بیماری ڈھانپ کر نہ جانے سے علماء نے لکھا ہے کہ نسیان اور قوت حافظہ یاد شکتی کمزور ہوتی ہے اور عورتوں کے بال جھڑنے کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے سر کو ڈھانپ کر جائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ استنجا خانے کے جو اصول اور آداب ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ بعض مرتبہ تو عورتیں باضابطہ اوڑھنی نکال کر جاتی ہیں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر گندی نہ ہو جائے، اچھے طریقے سے باندھ لیں، گندگی سے بچائیں ضرور، لیکن سر ڈھانپ کر جانے کا اہتمام کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا ہو، پیشاب ہو یا بڑا استنجا کرنا ہو، بہر دو صورت آداب وہی ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عموماً پیشاب کے موقع پر وہ آداب کی رعایت بنسبت بڑے استنجا کے موقع کے کم کی جاتی ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے استنجا خانے کی دعا پڑھ کر جائے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس دعا کا ثبوت ہے
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ عموماً جب پریشر ہوتا ہے، تقاضا سخت ہوتا ہے، تو یہ دعا ہم مس کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دعا کے پڑھنے کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ خبث اور خبائث اور شریروں کی جگہ ہے، لہذا اس جگہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور یہ دعا اندر جانے سے پہلے باہر پڑھ لیں، سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لیں، اور باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ نکلنے کے بعد اور سطر ڈھانپنے کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور کسی وجہ سے کوئی شخص دعا بھول جائے تو فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اندر جانے کے بعد اگر کوئی بدبو نہ ہو، صفائی پورے طور پر ہو، کوئی بدبو نہ ہو، تو اس صورت میں اندر بھی دعا پڑھنے کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے۔ لیکن استنجا خانے میں صفائی نہ ہو یا بدبو یا اسمیل آ رہی ہو اور پڑھنا بھول جائے تو پھر زور سے یا زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل میں دعا پڑھ لینے کا اہتمام کر لیں۔ استنجا خانے میں جانے سے پہلے وہ تمام چیزیں اپنے بدن سے، جیب سے، گلے سے اتار لی جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام موجود ہو، اس چیز کو اپنے گلے سے، بدن سے، جیب سے ہٹا لیا جائے۔ کہ سب سے پہلے جب استنجا خانے میں داخل ہونا ہو تو ادب یہ ہے کہ اپنا یہ لیفٹ بایاں پاؤں جو ہے وہ ادب کے طور پر اندر میں داخل کرنا ہے۔ پہلے بایاں پاؤں استنجا خانے میں داخل کرنا ہے۔ اب جب ہم اندر میں داخل ہو گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلش استنجا خانہ ہے۔ اس میں ایک بات کا پہلا یہ خیال رکھے کہ یہ جو ڈھکن آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر کا جو کور دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمیشہ بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ فارغ ہو جانے کے بعد، صفائی کر دینے کے بعد اس طرح اس کو بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خبث اور خبائث اور شیاطین کی جگہ ہے، تو اس کو کیوں کھلا رکھا جائے؟ خاص طور پر جب قریب میں اس طرح کا باتھ روم موجود ہے، اس میں نہایا جاتا ہے، تو ایسی خبث اور خبائث کی جگہ کو کھلا رکھنا، پھر اندر ہماری مائیں بہنیں غسل کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس کو بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگلی بات کہ جب اس کو استعمال کرنا ہے تو جو نیچے کا کپڑا ہے، پینٹ ہے، پیجامہ ہے، لنگی ہے، جو بھی ہے، اس کو مکمل طور پر نکال کر رکھ دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اگر اس میں انگلش استنجا خانے میں چھینٹے اڑنے اور ناپاکی پھیلنے کے خطرات اور چانسز رہتے ہیں، خاص طور پر جب استعمال کی عادت نہ ہو تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک نہ ہوں، اس لیے نچلا کپڑا نکال کر لٹکا دیا جائے، رکھ دیا جائے کہ اگر گندگی لگے گی بھی تو بدن کو دھونا آسان ہے، بدن کو اس طرح قریب میں ہم دھل سکتے ہیں، لیکن کپڑا ناپاک ہوگا تو ڈبل خطرہ ہو جائے گا، شک اور وسوسہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسری ہدایت اس کے استعمال کی یہ ہے کہ نیچے کا کپڑا نکال کر رکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے چیک کر لیا جائے کہ پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ پانی کو بھی چیک کر لیا جائے، بسا اوقات پانی ہی نہ آئے تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ بھی چیک کر لیں، اور دوسری بات یہ چیک کر لیں کہ اس کا فورس کتنا ہے، کہیں اس فورس کی وجہ سے چھینٹے اڑیں گے تو نہیں، اس کے فورس کو بھی چیک کر لیا جائے۔ اور استنجا خانے کا ایک ادب یہ ہے کہ استنجا خانے میں قبلے کی طرف نہ اپنا چہرہ ہونا چاہیے، نہ پشت ہونی چاہیے۔ اس کا خیال رکھا جائے کہ استنجا خانے میں استنجا کا ڈائریکشن، استنجا خانے کا ڈائریکشن اور بیٹھنے کی پوزیشن نہ قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو، نہ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو، پیٹھ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں دو کور ہوتے ہیں، یہ ہوا ایک نمبر 1 اور یہ نمبر 2، یہ اس طرح کے دو کور ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر لیڈیز اس کو استعمال کریں تو یہ والا کور بچھا کر رکھیں اور اس کو جو ہے اوپر کھلا رکھیں، لیکن بہرحال جیسی انسان کی ضرورت ہو، باڈی بعض مرتبہ فیٹ باڈی اور موٹے لوگوں کے لیے دونوں کو اٹھانا ضروری پڑتا ہے، بدن کی جسامت اور پیٹ کی موٹائی کی وجہ سے دونوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو بہرحال جب بھی استنجا سے فارغ ہو، اس کو پورے طور پر یہ صاف کرنے کا اور
پاکی کا پورا اہتمام کریں کہ جو ہمارے بعد آئے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھیں اور کوئی بھی نجاست اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیے کرائے پر مکمل طور پر پانی پھیر کر ہم جانے کا اہتمام کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ اس میں بیٹھنے کی ترتیب یہ ہوگی، جیسے کہ بعض لوگ جن کو اس کے استعمال کی ہیبٹ اور عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرف اس طرح پاؤں چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس پر پاؤں چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں استنجا کے لیے۔ یہ بالکل غلط ترتیب ہے، خطرناک ترتیب ہے۔ ذرا سی بھی پھسلن ہوگی یا باڈی کا ویٹ ادھر ادھر ہوا ہلا تو پھر گرنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں، اس لیے اس پر چڑھنے کا اہتمام نہ کریں۔ اس کے استعمال کا جو اصل طریقہ ہے اسی ترتیب پر اس کو استعمال کریں کہ اس پر جو ہے کرسی کے اسٹائل میں بیٹھ جانا ہے، کرسی کی ترتیب پر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اور بیٹھنے کی ترتیب یہ ہے، چونکہ ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے بیٹھ کر کوئی اور دکھا نہیں سکتا ہے، بیٹھنے کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ جیسے ہم پیٹ اندر کی طرف کر لیں، پورے جھکاؤ کے ساتھ بیٹھیں، کرسی پر جیسے اسٹریٹ بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھیں، بالکل تھوڑا سا جھکاؤ کے ساتھ پیٹ اندر کی طرف کر لیں، جس سے اجابت میں استنجا میں سہولت ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیچے کوئی ٹول ہے یا نہانے کا کوئی تختہ وغیرہ ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھیں تو اس سے بھی اجابت میں استنجا کی آسانی میں پیٹ کی صفائی میں سہولت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک ادب اس کا یہ بتانا ہے کہ اس کو اس انداز میں کرسی کے انداز میں بیٹھ کر استعمال کریں، اس پر چڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، استنجا اور صفائی بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم شاور کو جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے لیں گے اور استنجا یعنی مقام کی صفائی اور گندگی کی صفائی بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ تو شاور اگر رائٹ ہینڈ میں ہوگا تو نجاست کی صفائی ہم بائیں ہاتھ سے کر پائیں گے۔ اب چاہے آگے سے کریں پیچھے سے کریں، جس مقام کی صفائی کرنا ہے بس اس بات کا خیال رکھیں کہ ناپاکی نہ پھیلے اور نجاست اطمینان بخش طریقے پر صاف ہو جائے، ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور استنجا کرنے کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب ہم استنجا کرنے بیٹھیں، چھوٹا استنجا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اطمینان بخش طریقے پر استنجا کریں، پوری پاکی اور صفائی اور مکمل طور پر فراغت کا اطمینان کر لینے کے بعد، مکمل صفائی کے بعد یہاں سے کھڑے ہوں، جلد بازی نہ کریں۔ استبرا یعنی مکمل صفائی اور طہارت اور مکمل سیٹسفیکشن اور اطمینان یہ واجب ہے، مکمل استبرا واجب ہے، جلد بازی میں نہ کریں کہ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور بھاگا بھاگی کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر جلدی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایک دو قطرے کپڑے میں گر جائے، قطرے ناپاک ہو جائے، اس لیے استبرا واجب ہے۔ مکمل طہارت اور نظافت اور مکمل صفائی کے اطمینان کے بعد ہی اٹھیں، پورا کام کر جائیں۔ ایک اور ادب یہ بھی عرض کرنا ہے کہ بعض جگہ مرد حضرات بطور خاص یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اس طرح کھلا رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اس کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے، کوئی ایسی وقتی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے کھڑے رہ کر کرنے میں ضرورت پیش آ گئی ہے، بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہے، ایسی کوئی مجبوری یا ایمرجنسی آ گئی ہے، لیکن کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل ادب یہ ہے کہ استنجا بیٹھ کر اطمینان بخش طریقے پر کیا جائے۔ اور اس کو استعمال کر لینے کے بعد، استنجا کر لینے کے بعد، نجاست کی مکمل صفائی کر لینے کے بعد، اپنی مکمل صفائی کے بعد اس کو اچھے انداز میں بند کر دے اور بند کرنے کے بعد فلش جو ہے یہ اچھے سے اس کو صاف کر دے اور موقع بموقع اس کو صاف کرنے کا، اندر کے خزانے کو جمع نہ کریں بلکہ اس خزانے کو بہا دینے کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے کیے کرائے پر وقتاً فوقتاً پانی پھیرتے رہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پچھلے ویڈیو میں جو اس تعلق سے تھا، بہت سارے احباب نے اپنے کومنٹس میں اپنے منفی تبصروں سے بھی ہمیں نوازا تھا اور ہماری اصلاح کی کوشش بھی کی تھی۔ جتنے لوگوں نے کوشش کی اور نیک نیتی کے ساتھ ہمیں توجہ دلائی،
ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں، لیکن ان کی خدمت میں جو باتیں انہوں نے کہی تھی اس کے تعلق سے ایک دو مزید وضاحت ہم بھی کرنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کو بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، تو نجاست کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹیشو پیپر نکال کر اور پھاڑ کر اس میں ڈال دیا جائے۔ تو اس کا فائدہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہم پیشاب کریں گے یا استنجا کریں گے وہ اڑے گا نہیں اور اس طرح بیک نہیں مارے گا، وہ ٹیشو جو ہے ہم اندر ڈال دیں۔ تو اس پر بعض حضرات نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے تو لائن چوک اپ ہونے کا اور لائن بند ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں یہ کہیں گے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیشو رکھا ہوا، یہ ٹیشو ایسا ٹیشو استعمال کیا جائے جو پانی میں اگر فلش کرنے کے بعد وہ بالکل گھل جائے، اور جیسے پانی بہہ جاتا ہے پانی کے ساتھ بالکل وہ گھل کر وہ ٹیشو بھی بہہ جائے، اس طرح کا ٹیشو جو اسپیشل استنجا خانے کے لیے آتا ہے اگر وہی استعمال کریں گے انشاءاللہ تو یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ٹیشو جو ہم نے اندر ڈالنے کی بات کہی تھی وہ ایسا ٹیشو ہونا چاہیے جس سے لائن چوک اپ نہ ہو، ورنہ بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ قریب میں اس طرح بازو میں ایک ڈبہ رکھا رہتا ہے، اس طرح کے ایسے، یہ دیکھیں یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس طرح کا ڈبہ رکھا رہتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبہ ہے، اس طرح کا ڈبہ رکھا رہتا ہے، اس ڈبے میں جو ہے وہ استعمال کیے ہوئے ٹیشو ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ٹیشو اس میں پڑا رہے گا اندر بدبو جو ہے، اسمیل جو ہے وہ آتی رہے گی۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ بدبو اور پورا کیا کرایا صاف ہو جائے گا، کوئی کپڑا اور کوئی اس طرح کا کاغذ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسا اگر ٹیشو استعمال کریں جو بالکل گھل جائے اور لائن چوک اپ نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگلی بات جس کی طرف ہمارے بہت سارے احباب نے کومنٹ میں ہمیں توجہ دلائی، وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دوسری چیز نظر آ رہی ہے جس کو انگلش میں بی ڈیٹ کہتے ہیں، بی ڈیٹ، اور اردو میں آب دست کی چوکی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب استنجا خانے کے بعد یہ دوسری چیز کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم نے بھول کی تھی، اس کو تھوڑا سا صحیح کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے، اردو میں اس کو آب دست کی چوکی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ملٹیپل یوز کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے فون اصل کالنگ کے لیے بنا تھا، اس میں اب بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ملٹیپل یوز کے لیے ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے پتا چلا کہ اس کی اصل بناوٹ کی وجہ یہ ہے کہ بڑے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پچھلے مقام کو اس نل کو کھول کر دھو لیا جائے، ورنہ آج کل بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ، یہاں ایک باریک سا اس طرح سا پائپ ہوتا ہے جو بڑے استنجا کے مقام پر پانی فورس سے مارتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، وہ بڑی عجیب و غریب صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آب دست کی چوکی بی ڈیٹ، اس میں بھی یہی کام بتایا گیا کہ یہ اس کام کے لیے ہے، استنجا کی صفائی کے لیے۔ اب اس کو الگ الگ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خواتین جب ایام میں ہو، لیڈیز ایام میں ہو، تو وہ یہاں اپنی صفائی کر سکتی ہے، اور بھی بہت سارے کاموں میں۔ مثال کے طور پر اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وضو کرنا اگر ہے، یہ مکہ مکرمہ کی ہوٹل ہے، اب یہاں وضو کرنا ہے تو یہ بیسن بنا ہوا ہے اور یہ غسل خانہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پاؤں چڑھا کر پاؤں دھونا مشکل ہے۔ اگر ہم نے اس کو نجاست میں یوز نہیں کیا ہے اور یہ بالکل اطمینان بخش طریقے پر پاک اور صاف ہے، تو یہاں بیسن پر پاؤں چڑھانے کے بجائے ادھر بھی جو ہے پاؤں اگر دھو لیں صاف اور پاک ہونے کی صورت میں، تو بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں۔ گویا یہ بی ڈیٹ، آب دست کی چوکی جس کو اردو میں کہا جا سکتا ہے، یہ ملٹیپل یوز کے لیے مختلف چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ترتیب پر استنجا کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، مکمل طہارت اور صفائی اور نظافت کا اہتمام کرنا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد اپنی صفائی کے بعد اس کو ہمیشہ بند رکھنے کا اہتمام کریں اور فلش کر کے جائیں تاکہ جو بھی گندگی ہو وہ بالکل صاف شفاف ہو جائے، نجاست نہ رہے، نفاست اور طہارت کا مکمل اہتمام ہو جائے۔ تو یہ پوری ترتیب ہم نے آپ کو بتائی کہ کس طرح انگلش استنجا خانے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے آپ کو اور کچھ مزید آداب بتانا چاہتے ہیں جو استنجا کے آداب سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم استنجا خانے سے باہر نکل کر وہ آداب آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر جب استنجا سے فارغ ہو جائے
تو نکلنے سے پہلے، باہر نکلتے وقت سب سے پہلے اس طرح اپنا دایاں پاؤں ہمیں باہر نکالنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد پھر ہمیں دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد سطر ڈھک لینے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا میں رب کریم کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں میں، جن کا چھوٹا استنجا پیشاب، بڑا استنجا بند ہو جاتا ہے، پیٹ کے پرابلم ہو جاتے ہیں، دوائیاں کھانی پڑتی ہے، پھر بھی ان کے پیٹ کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس دعا میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے اس بات پر کہ نجاست اور گندگی کو میرے اندر سے نکال کر آپ نے مجھے عافیت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ اس دعا کے ذریعے بتایا ہے، تو اس کے کرنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمارے پچھلے ویڈیو میں بہت سارے کومنٹس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ لوگوں نے استنجا خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھا، ماشاءاللہ پڑھا، بار بار اللہ کا نام لیا۔ اس تعلق سے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا۔ ماشاءاللہ بعض لوگوں نے بہت پیارے انداز میں ہمیں ہماری اس غلطی پر متوجہ کیا، متنبہ کیا، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ، برے انداز میں اس پر کومنٹ کیا۔ پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے، اس سلسلے میں ہم صفائی نہیں دے رہے، مان لیتے ہماری غلطی ہے، لیکن عزیزوں اور پیاروں، آخر بتانے والا بھی انسان ہے، اور چونکہ ہم اپنے ہر ویڈیو میں اللہ کا نام لینا دین کی بات ہے، ہمارا چینل آسان دین ہے، دین ہی کی باتیں آتی ہے، تو ہر ویڈیو میں اللہ کا نام، اس طرح کی باتیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ آ ہی جاتا ہے۔ تو اگر بے دھیانی میں اگر نکل گیا تو میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ معاف نہیں کرتی ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ یوٹیوب کی دنیا میں بعض ویورز اور ناظرین بندوق اور توپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ 10 اچھی باتیں بتاؤ، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کہاں آپ نے کوئی آپ پر بندوق چلائی جا سکتی ہے، بس وہ ویڈیو سن ہی اس لیے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ ہم اپنی غلطی کو مان سکتے ہیں کیوں بول رہا ہوں، یہ آگے یہ بندہ عرض کرے گا کہ ٹھیک ہے ہم سے یہ بھول ہوئی، لیکن کسی کی بھول کو بتانے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر ہم نے اس کی بات سے فائدہ اٹھایا ہے، 10 باتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، ایک بات اگر غلط مل گئی ہے تو اس کو بولنے کی ترتیب بھی ہمیں آنی چاہیے۔ اب ہم اگلی بات عرض کریں گے، اور اس بات کا اگر کسی صاحب کو حوالہ چاہیے تو ہم حوالہ بھی بتا سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، مسئلے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر استنجا خانہ بالکل صاف شفاف ہے، پاک ہے اور بالکل کلین کیا ہوا ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہے، بالکل صاف ہے، تو وہ جنگل اور کھلے میدان کے حکم میں ہے، اور کھلے میدان میں استنجا کی جگہ پہنچ کر بھی آپ بسم اللہ اور اللہ کا نام اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ نے سطر نہ کھولا ہو۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ استنجا خانہ اگر بالکل پاک صاف ہو، بالکل فریش ہو، جیسا کہ آج ہی کے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی کلین کرنے والا کلین کر کے گیا تھا، اس کے اندر جو لیکوڈ ڈالا گیا تھا وہ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر بالکل صاف شفاف پاک ہو، کلین کیا ہوا ہو، بلکہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، بدبو نہیں، خوشبو آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ کھلے فضا، جنگل اور کھلے میدان کے حکم میں ہے، وہاں فقہا اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا حوالہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی ایک پروف ہے۔ ہم اپنی صفائی نہیں دے رہے، مان لیتے ہیں ہماری غلطی ہوئی اور اس میں اللہ کا نام زبان سے نکل گیا، انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ، لیکن آپ یہ فتویٰ بھی یاد رکھیں، اور اگر اچھی باتیں مل رہی ہیں تو اس طرح کی ایک آدھ بات کو بتانے میں ہمیں آداب اور سلیقے کی رعایت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، سلیقہ نصیب فرمائے،
اچھی بات اچھے انداز میں کہی جائے تو سامنے والا اس کو قبول بھی کرتا ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، بس یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت سنت سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام پر فخر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ استنجا، پیشاب پاخانہ کے بھی اسلام نے ہمیں اتنے باریک باریک آداب، اتنی اچھی اچھی باتیں شریعت نے ہمیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طرح ہمیں شریعت سنت سیکھنے، سیکھتے رہنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔